الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 112 تک درس دیا تھا۔ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء وهم یتلون الکتاب کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی بنیاد پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے کہ جو نہیں جانتے، یعنی جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے، مثل قولہم، ان جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں یا اختلافات میں یہ مبتلا ہیں۔ اس سے پہلے جو بات قرآن مجید میں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں گروہ، یعنی یہود و نصارہ، اسلام کے خلاف یہ متحد ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جنت میں سوائے یہود و نصارہ کے کوئی بھی نہیں داخل ہوگا۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ انہوں نے کہا کہ جنت میں سوائے یہود اور نصارہ کے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ یہ آیت نمبر 111۔ تو یعنی ان کا اتنا اتحاد آپس میں تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے سوا تو کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی سوائے ہمارے کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا، کوئی جنتی نہیں سوائے ہمارے۔ یعنی اس پر انہوں نے اتحاد کیا ہوا تھا، ایکا کیا ہوا تھا۔ صرف مسلمانوں کی اور اسلام کی دشمنی میں اور تعصب میں یہ کہتے تھے کہ دونوں ہم جنتی ہیں، بس باقی کوئی جنتی نہیں۔ اب قرآن پاک یہ بیان کر رہا ہے کہ جب کہ ان کے اختلاف کا یہ عالم ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کسی بنیاد پر تسلیم ہی نہیں کرتے، یعنی یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی جڑ نہیں ہے، کوئی ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں، یہ صرف ایسے خالی خولی باتیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی وحی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ یقین نہیں ہے، بس یہ صرف باتیں ہیں اور کوئی اس میں گہرائی اور اس میں کوئی مضبوطی اور استحکام نہیں ہے۔ یہ بات یہود کہتے ہیں نصارہ کے بارے میں، اور نصارہ یہی بات کہتے ہیں یہود کے بارے میں۔ اب اس میں ایک اور گروہ بھی آ گیا، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ ہے مشرکین کا گروہ۔ اور اب یہ تین گروہ ہو گئے۔ دو گروہ ہو گئے علم والے، یعنی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تیسرا جو گروہ ہے وہ ہے مشرکین کا۔ اب یہ تینوں گروہ مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف یہ متحد ہو گئے۔
آپس میں ان کے بھی بڑے انتشار ہیں، آپس میں بڑے اختلافات ہیں، بڑا افتراق ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ متحد ہیں، لیکن اندر ان کے بھی آپس میں بہت اختلافات ہیں۔ اب یہ بات جو قرآن مجید یہاں پہ فرماتا ہے، یہی بات قرآن مجید کے اور مقامات پر بھی بیان کیا گیا ہے اس بات کو، کہ یہاں تک کہ جو منافق ہیں، اب منافقین میں یہود بھی تھے، اب یہ جو منافق ہیں قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ اور یہود کے یا دوسرے جو لوگ ہیں مشرکین ہیں جو اسلام کے خلاف قبائل ہیں، یہ ان کے ساتھ ان کے آپس میں ظاہری طور پر بڑی اچھی دوستی اور تعلق ہے، لیکن حقیقت میں یہ اندر سے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف ہیں۔ تو یہاں آیت نمبر 113 میں اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب اس سے آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 114، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مساجد میں اس کے نام کے ذکر سے منع کرے، روکے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس کی خرابی پر، یعنی اللہ کے جو مساجد ہیں، معابد ہیں، ان کی خرابی پر، ویرانی پر وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو خراب کا لفظ ہے، یہ یعنی عمارت جو لفظ ہم بولتے ہیں عمارت، اس کے یہ مقابل ہے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا، اور خراب کا مطلب ہوتا ہے برباد کرنا، تو یہ اس پر لگے ہوئے ہیں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، یہ اس قابل نہیں یہ لوگ کہ ان عبادت گاہوں میں یہ قدم رکھیں، تو اگر یہ وہاں پہ جائیں تو ڈرتے ہوئے جانا چاہیے، یعنی خوف کے ساتھ۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب اس ایک آیت میں، آیت نمبر 114 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در حقیقت جو یہود و نصارہ کی تاریخ ہے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اب ان کی جو ہسٹری اور تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑتے رہے، اور جو معابد تھے، یعنی جہاں عبادت اللہ کی جاتی ہے، مساجد ہیں، انہوں نے ان کی توہین کی، ان کو مٹا دیا، انہدام کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔ یہ ان لوگوں کا رویہ تھا کہ جیسے قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا، یہ ان کی ہسٹری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ بھلا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کی مساجد میں آنے سے منع کرے، کہ وہ مقام جہاں پر اللہ کا ذکر ہو۔ تو یہ ان کی تاریخ کو قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ آپس میں لڑتے رہے، اور ایک دوسرے کے معابد، مساجد، یہ اصل جو مساجد لفظ ہے، یہ لفظ ہے وہ کہ جو پہلے مذاہب کے ماننے والے، جو ان کے عبادت خانے تھے، عبادت گاہیں تھیں، ان کو مساجد ہی کہا جاتا تھا۔ تو یہ آپس میں پوری تاریخ پڑھ کر دیکھیے یہود و نصارہ کی، تو یہ آپس میں اسی پر ہی لڑتے رہے، ایک دوسرے کے معابد کو، مساجد کو گراتے رہے۔ اور اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اسی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، کہ مشرق اور مغرب صرف اللہ کے لیے ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، جس طرف بھی تم رخ کرو گے تو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہوگا، اللہ کی وجہ، یعنی اللہ کا رخ ادھر ہی ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یعنی جب وسعت کا لفظ ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کا فضل اس میں شامل ہوتا ہے۔ اب یہ جو مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اس لیے کہ مشرقی سمت میں نصارہ نے قبلہ بنایا ہوا تھا، شاید وہ قبلہ اس لیے تھا کہ زن تابزت من اہلیہ مکان شرقیہ، کہ حضرت مریم جدا ہو کر آپ
شرقی طرف، مشرق کی طرف آپ نے اعتکاف کیا تھا، اور یہود کا جو قبلہ تھا وہ مغربی سمت میں، یا قبلہ ہے وہ مغربی سمت میں۔ اب اسی پر ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں، یعنی بیت المقدس کے اندر اور باہر انہوں نے جنگیں کی، ایک دوسرے سے لڑے، اور ایک دوسرے کے مساجد کی، عبادت گاہوں کی، عبادت خانوں کی انہوں نے بے حرمتی کی، توہین کی انہوں نے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ اللہ کی اگر تم عبادت کرتے ہو تو پھر اس طرح ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بن کر لڑنا مذہب کے نام پر، یہ جائز نہیں، یہ طریقہ درست نہیں۔ تو اس کی عبادت کے لیے یعنی کسی سمت یا کسی مقام کو مقرر کرنا، یعنی جیسے ہم کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ جو سمت کو مقرر کیا گیا یا مقام کو مقرر کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ وہاں ہے یا اس طرف رہتا ہے، یہ صرف ایک ڈائریکشن ہے اور ایک یکسوئی کے سبب ہے اور اتحاد کی ایک علامت ہے، یعنی سب مسلمان پھر کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ تو اس مقصد کے لیے، ورنہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہاں پر بیٹھی ہے یا وہ اس کا مقام ہے۔ یہ ایک سمت ہے، ڈائریکشن ہے کہ جس کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے تو پھر جہاں پر اللہ کے لیے اور اللہ کا تقوی ہو، اللہ کے لیے اخلاص ہو، تو وہاں پر پھر جھگڑے نہیں ہوتے۔ یہ جھگڑے ہوتے فرقہ واریت کی بنیاد پر اور سطحی اور ظاہری مسائل کی بنیاد پر اور فروعی مسائل کی بنیاد پر، کہ جس میں ایک فرقے اور گروہ کی اپنی انانیت انوالو ہوتی ہے۔ تو یہاں اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ مشرق اور مغرب تو اللہ کے لیے، جیسے ہم نے سورۃ البقرہ میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور پھر آگے فرمایا وآت المال علی حب ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، پھر آگے فرمایا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس طرح آگے جا کر پھر ایفاء عہد کا بھی ذکر کیا، تو گویا کہ دین ایک پورے پیکج کا نام ہے۔ تو یہ یہود و نصارہ نے کیا کیا کہ یہ مشرق اور مغرب پر ہی الجھ کر بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کی مساجد کی بے حرمتی انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ اہل تشیع کا امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ تفریق اور اختلاف اس حد تک کہ بھئی دوسرے مسلک والے کو اپنی مسجد میں آنے سے منع کر دینا، ممنوع قرار دے دینا، یا دوسرے کی مسجد میں جا کر خود نماز نہ پڑھنا، اس کو اپنے اوپر ناجائز اور حرام خیال کر لینا، اور پھر یہاں تک کہ دوسرے کی مسجد کی بے حرمتی یا اس کو گرانا، اس کو بھی کوئی خلاف اسلام نہ سمجھنا، اور بلکہ اس کو نیکی کا کام سمجھنا۔ اگر کسی کی مسجد سے آواز، اذان کی آواز آتی ہے تو اس دوران اپنی گفتگو کو نہ روکنا، گفتگو جاری رکھنا کہ یہ تو ان کی اذان ہو رہی ہے، بد مذہب کی، بد عقیدہ کی، یا وہابی کی، یا شیعہ کی، یا فلاں کی، اس بنیاد پر اپنی گفتگو کو نہ روکنا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر ایک اذان انسان خاموشی سے سن لے احترام میں، تو اس کے بعد پھر اذانیں اگر ہوتی رہتی ہیں تو انسان اپنی گفتگو بھی جاری رکھ سکتا ہے اور اپنے معمولات کو لے کر چلتا ہے، لیکن اس سوچ کے ساتھ اپنی گفتگو کو نہ روکنا کہ یہ اذان چونکہ فلاں مسلک کی مسجد سے اٹھی ہے، اذان بلند ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم نے خاموشی نہیں اختیار کرنی۔ تو یہ وہی سوچ ہے، یہ وہی مینٹیلٹی ہے جو یہود و نصارہ کے اندر تھی، کہ وہ اپنے عبادت خانے تو بڑا سمجھتے تھے کہ ان کا احترام ہے، یہ مقدس ہیں، لیکن دوسرے کی جو مسجد ہے، معبد ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے۔
وہاں سے اٹھنے والی آواز کا بھی کوئی احترام نہیں ہے۔ تو یہ جو سوچ اور فکر ہے یہ قوموں کو تباہ کرتی ہے، انتشار کا باعث بنتی ہے، قوموں کو برباد کر دیتی ہے، اتحاد اور اتفاق کا خاتمہ کر دیتی ہے، یکسوئی، یکسانیت، ہم آہنگی جو معاشرے میں ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہی صورتحال ہوتی ہے کہ پھر آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایک دوسرے کے خون کو بھی جائز قرار دے دیتے ہیں، واجب القتل قرار دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو ہی بیان کر دیا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، بس تم کس بات پہ جھگڑتے ہو، آپس میں لڑتے ہو۔ اور یہاں پر اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو، تو ہم اپنے مورتیوں کے سامنے جھک لیتے ہیں، تو کیا فرق ہوا؟ بہت بڑا فرق ہے۔ کعبۃ اللہ کی طرف ہم چہرہ کر کے نماز پڑھتے ڈائریکشن کے لیے، سمت کے لیے۔ یہ بنیادی بات ہے تاکہ امت میں ایک اتحاد اور یک رنگی پیدا ہو کہ ایک ہی طرف چہرہ کر کے مسلمان نماز پڑھ رہے، تو نہ خدا وہاں پر ہے، نہ خدا کا وہ مقام ہے۔ تو یہ جو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے نسبت کسی چیز کی قائم کی جاتی ہے، وہ شاعر اللہ ہونے کی وجہ سے ہے، یعنی کہ اس کا احترام مسلمان پر لازم ہے، کیونکہ اب اس کا تعلق خدا کے ساتھ جڑ گیا ہے، قائم ہو گیا ہے۔ تو یہ اس بنیاد پر کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کی جاتی ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی حرکات تھی وہ بیان پہلے کی، یعنی یہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے کے معبد کی توہین کرتے ہیں، بے حرمتی کرتے ہیں، اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ تو سب کا ہے، یعنی یہود کے معبد میں اگر خدا کا ذکر ہوتا ہے تو کرسچن پر لازم ہے کہ اس کا احترام کرے، مسلمان پر لازم ہے کہ اس کا احترام کرے۔ اسی طرح اگر کلیسا میں، چرچ میں اگر خدا کا نام لیا جاتا ہے تو مسلمان، اسلام تو ویسے بھی حالت جنگ میں بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کے معبد کی بے حرمتی کی جائے، اسلام کی تو یہ تعلیم ہے۔ تو لہٰذا ان کی تاریخ کیا ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ ایک دوسرے کے معبد کی بے حرمتی کرتے تھے، یہ ان کی ہسٹری ہے۔ اب یہ تو ہو گیا معاملہ عملی طور پر جو قرآن پاک نے پہلے بیان کیا۔ اب قرآن ان کے عقیدے کی جو خرابی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، کہا کہ اللہ نے بنائی اولاد یا بیٹا آپ کہہ لیجئے، کیونکہ یہ جو ولد لفظ ہے یہ اولاد کے معنی میں ہے، اور یہ واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو بیٹا بنایا حضرت مسیح علیہ السلام کو، جیسے اس طرف بھی اشارہ ہے، اور اسی طرح یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنایا، اور مشرکین نے جو مورتیاں ہیں یا ملائکہ، فرشتے ہیں، ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا۔ تو گویا کہ ان تینوں کا ذکر یہاں پر آ گیا کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہا ان لوگوں نے کہ اللہ نے بنائی اولاد، فرمایا سبحانہ کہ اس کی ذات پاک ہے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، کل لہ قانتون، اور سب کے سب اسی کے مطیع، فرما بردار ہیں۔ تو یہاں پر اب یہ بتا دیا کہ باپ ہو، والد ہو، تو وہ عیب بھی رکھتا ہے، خوبیاں بھی رکھتا ہے، لیکن خدا کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اولاد کو جننا، پیدا کرنا، یہ مخلوق کی صفت ہے، اور پھر اللہ اس سے پاک ہے۔ کل اللہ قانتون، فرمایا سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ اب قانت سے مراد، میں رمضان المبارک میں اس لفظ پہ روشنی ڈال چکا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے قنوت، یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو غیر مشروط فرما برداری ہے اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے، یعنی خاوند کی جو فرما برداری یا اس کی بات کو ماننا ہے یا سننا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا
جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں جیسے قانتینہ قانتات جو فرمایا، تو وہاں پر فرما برداری سے مراد اللہ کی فرما برداری ہے۔ مرد بھی اللہ کا فرما بردار جو مسلمان ہے، مومن ہے، اسی طرح عورت جو مسلمہ اور مومنہ ہے وہ بھی اللہ کی فرما بردار ہے۔ اس کے بعد فرمایا بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ اب اللہ کی طرف وہ نسبت کرتے تھے اتخاذ ولد کی، اس کا جواب پھر یہاں پر یہ بھی دے دیا کہ آسمانوں اور زمین کا وہ خالق ہے، بدیع ہے زمین کا۔ یہ جو بدعت ہم لفظ بولتے ہیں، یہ اسی لیے بولتے ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد دین میں نہ ہو اس کو ہم بدعت کہتے ہیں، یعنی ایک گھڑی ہوئی بات، اختراع کی ہوئی۔ تو بدیع سے مراد ہوتا ہے کہ اعلیٰ اور مادہ کے بغیر، زمان و مکان کے بغیر جو تخلیق کرنے والی ذات ہے وہ بدیع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدیع ہے، یعنی اس نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا تو اعلیٰ کے بغیر، یعنی ٹول نہیں ہے، اس کے بغیر تخلیق کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ آج کوئی چیز تخلیق کرے گا تو واضح بات ہے کہ اس کے بعد اس کا ٹول ہوگا۔ اگر ہم ویڈیو تخلیق کرتے ہیں، بناتے ہیں، تو ہم کیمرے لگاتے ہیں، کیمرے ٹول ہیں جس میں تصویر آتی ہے، گفتگو آتی ہے، آواز آتی ہے، تو یہ ایک ٹول ہو گیا۔ اور مادہ تو واضح بات ہے کہ مادہ ہوگا تو چیز وجود میں آئے گی نا۔ آپ ٹیبل بناتے ہیں، کرسی بناتے ہیں، تو لکڑی ہوگی تو ٹیبل بنے گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بیٹھا اور ایسے کہے کہ یہ دیکھو لکڑی کے بغیر میں نے چیز تمہارے سامنے بنا کر رکھ دی ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ وہ زمان ہے، یعنی زمانہ بھی نہیں تھا کہ جب خدا نے بنایا، وہ زمانے سے بھی پاک ہے، اور پھر مکان بھی نہیں۔ یعنی بدیع کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ بنانے والا ہے، نہ وہ آلے کا محتاج ہے، ٹول کا، نہ وہ مادہ کا، مٹیریل کا محتاج ہے، نہ وہ زمان کا، ٹائم کا محتاج ہے، نہ وہ مکان کا، اسپیس کا محتاج ہے۔ وہ ان سب سے پاک ہے اور بلند ہے اور محتاج نہیں ہے ان کا، تو وہ بنانے والا ہے۔ تو فرمایا بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سے الفاظ یعنی تخلیق کے لیے آئے ہیں، ایک تو خود لفظ خلق، تخلیق بھی یہی ہے، بدیع کا لفظ بھی آیا ہے، فاطر السماوات والارض کا لفظ بھی آیا ہے، تو وہ مختلف الفاظ ہیں، لیکن ان کی گہرائی میں جایا جائے تو پھر ایک فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لفظ کس معنی میں ہے مفہوم میں، یہ لفظ کس معنی اور مفہوم میں ہے۔ تو یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ بدیع سے مراد یہ ہے کہ وہ ذات کے جو اعلیٰ، مادہ، زمان اور مکان کے بغیر تخلیق کرنے والی ہے، وہ ان کی محتاج نہیں ہے۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اس نے فیصلہ کیا یا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہتا ہے کن، ہو جا، تو فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن ہمارے کہنے کے بعد بہت سی رکاوٹیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم اگر اپنے سب آرڈینیٹ کو کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی ہم جو مشورہ ہوتا ہے ہمارا، اس مشورے میں ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو پھر وہ صورت ایسی بن جاتی ہے کہ اس میں بہت سی رکاوٹیں اور بہت کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہ جو میں کہوں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو وہ فرماتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ فعال لما یرید، وہ کر گزرنے والا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے۔ تو وہ اگر رکاوٹیں ہوں، ہرڈلز ہوں، تو پھر وہ تو خالقیت کی صفت کے ہی خلاف ہو جاتی ہے نا بات۔ وہ جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ عزیز ہے، وہ قہار ہے، تو یہ اس کی صفات ہیں۔ تو لہٰذا مخلوق کا معاملہ بالکل اس سے مختلف ہے، لیکن
بدنصیبی اور بدقسمتی ان کی کہ انہوں نے خدا کو بھی اس طرح بنا دیا کہ جیسے مخلوق ہوتی ہے۔ تو یہاں اس سے آگے فرمایا کہ وقال الذین، یعنی جو بات میں بیان کر رہا ہوں میں ایک دفعہ پھر اس کو دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ پہلے جو بات ہوئی تھی وہ ان کی تاریخ ہے، اس کے جو واقعات ہیں، جو ان کا آپس میں مناقشہ ہے، آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے کے معبد اور مساجد کی توہین کرنا ہے، بے حرمتی کرنا ہے، اس کو بیان کر دیا۔ اور پھر اب عقیدے کی خرابی، وقالو فرما دیا، یعنی یہود ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، ان سب نے ایسے ہی کیا کہ اللہ کے لیے اولاد بنا دی۔ کسی نے ملائکہ کو بیٹیاں بنا دیا، کسی نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، کسی نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا۔ تو یہ سب کا حال یہی ہے، ان کے عقیدے میں خرابی۔ عقیدے میں جب خرابی آئے گی وہ خرابی کینسر کی طرح پھیلتی ہے، اور پھر وہ دوسرے عقائد و نظریات کو بھی پھر ڈیمیج کرتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے، اور پھر وہ عمل کو بھی خراب کرتی ہے۔ تو اس لیے عقیدے کا درست ہونا یہ بہت اہم ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، بہت زیادہ زور دیا ہے اس پر۔ توحید کے معاملے کو میں اس لیے بیان کرتا ہوں اور میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ بڑا حساسیت والا معاملہ ہے توحید کا۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جبکہ نصارہ سے اگر آپ بات کریں تو وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے، حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے ہونے کو وہ اس کو جسٹیفائی کریں گے۔ آپ ان سے بات کیجئے تو بڑی فلسفی اس پر وہ بیان کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول نہیں فرماتا کہ بے شک تم مجھے مانتے ہو اور بڑی جسٹیفیکیشن کے ساتھ تم اس بات کو بیان کر دیتے ہو، لیکن نہیں، اس میں کسی طرح کا بھی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں چلے گی، کوئی توجیہ نہیں چلے گی۔ اس میں واضح حکم یہی ہے کہ توحید کو پیورٹی کے ساتھ قبول کرو، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، بس ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اور وہی در حقیقت مرکز و محور ہے ہر نعمت کا، ہر عنایت کا، ہر رحمت اور فضل کا۔ یہ بات عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات ہم مسلمانوں کو اپنے اپنے گروہوں اور فرقوں میں رہتے ہوئے ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہمارے گروہوں میں، فرقوں میں اگر اس طرح کی کوئی گمراہی ہے، کوئی دلالت ہے، تو اس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اب وہ بھی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کرسچن، آج بھی آپ ان سے بات کر لیجئے، وہ آپ کو بڑے بڑے دلائل اس پر دیں گے، لیکن نہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقابل کوئی دلیل نہیں چلے گی۔ ماننا ہے تو اخلاص اور بالکل خالص طریقے سے مانو اللہ کو، اس کی توحید پر ایمان لاؤ۔ یہ بحث، یہ مناظرے اور اس طرح کی توجیہات یہ وہاں پر نہیں چلیں گی۔ یہاں سے پھر گمراہی کے دروازے کھلتے، جب آپ ایک بات کو توجیہ کے انداز میں بیان کر دیتے ہیں وہ الجھ جاتی ہے بات، تو اس معاملے میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اب اس کے بعد فرمایا، اب یہاں پر مشرکین کا ذکر ہوتا ہے، وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ اب یہاں پر ان کے جو دلائل ہیں اس کو یہاں پر اب بیان کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان دلائل پر ہم آئندہ درس میں بات کریں گے۔ یعنی 3 باتیں ہیں جو یہاں پر مشرکین نے بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 118 سے انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتہ درس دیں گے۔ رمضان المبارک میں آخری درس میں ایک حدیث میں نے ذکر کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ ذرا طویل حدیث ہے تو ہم اس کو آئندہ پڑھیں گے۔ اگرچہ
امام بخاری نے جو باب باندھا ہے وہ یہ ہے کہ باب قول الرجل للصغیر یا بنیا، کہ چھوٹے بچے کو اپنا بیٹا کہہ کر بلانا، چھوٹے بچے کو۔ یہ ابو العجلان محاربی کہتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن زبیر کے لشکر میں تھا کہ میرا ایک چچا زاد فوت ہو گیا، اور اس کا ایک اونٹ تھا جس کے بارے میں وصیت کر گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دینا۔ میں نے اس کے بیٹے سے کہا وہ اونٹ مجھے دے دو کیونکہ میں ابن زبیر کے لشکر میں ہوں۔ اس نے کہا ہمیں ابن عمر کے پاس لے جاؤ تاکہ مسئلہ دریافت کریں۔ ہم ابن عمر کے پاس آئے اور کہا اے ابو عبد الرحمن، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور ایک اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کر گیا ہے، اور یہ میرا چچا زاد ابن زبیر کی فوج میں ہے، کیا یہ اونٹ میں اسے دے سکتا ہوں؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ اے بیٹے، یا بنیا فرمایا، فرمایا اے بیٹے، بلا شبہ ہر عمل صالح اللہ کی راہ ہے، بلا شبہ ہر عمل صالح اللہ کی راہ ہے۔ اگر تیرے والد نے یہ اونٹ صرف اللہ عز و جل کی راہ میں دینے کی وصیت کی ہے تو جب تم دیکھو کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت مشرکین سے برسر پیکار ہے تو انہیں وہ اونٹ دے دینا۔ یہ صاحب اور اس کے ساتھی تو اپنے لڑکوں کے راستے میں جنگ کر رہے ہیں جن میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کا حکم نافذ ہو۔ خیر، اس حدیث میں صرف اتنی بات جو ہمیں امام بخاری نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو یا بنیا کہہ کر بلایا جا سکتا ہے، اور بلکہ صحابہ کا طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ یہی تھی کہ آپ اسی طرح چھوٹے بچوں کو آپ بلایا کرتے تھے۔ باقی اس حدیث کی تفصیل میں فی الحال نہیں جاتا، تو یہ کسی اور موقع کے لیے ہم اس کو چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت جریر سے یہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ عز وجل، کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی ہے، تو انہوں نے کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ اگر بات کرتے ہیں اسی تناظر میں تو وہ مزید اس بات کو کھول دیتے ہیں، تشریح کر دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، ولا یغفر من لا یغفر، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف بھی نہیں کیا جاتا، ولا یعفو عمن لم یعفو، اور فرمایا کہ اور اس سے درگزر نہیں کیا جاتا جو دوسروں سے درگزر نہیں کرتا، اور فرمایا کہ جو گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اسے گناہ سے نہیں بچایا جاتا۔ یہ جو آخری جملہ ہے نا جی، یہ اصل میں نچوڑ ہے اسلام کی تعلیم کا، وہ جو قرآن مجید میں کئی مقام پر ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں کہ جب اللہ نے گمراہ کر دیا تو پھر ہدایت کیسے ملے۔ تو یہ قرآن مجید کی کئی آیات ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا اصل یہ مفہوم ہے، جو گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اسے گناہ سے نہیں بچایا جاتا۔ اللہ کی یہ سنت ہے، طریقہ اور مشیت یہی ہے کہ جو شخص ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت عطا کر دیتا ہے، اس کو اللہ گمراہ نہیں کرتا، اور جو گمراہی پسند کرتا ہے اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ انسان کا اختیار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے اچھے انداز میں اس بات کو بیان کر دیا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ غلطی صرف دوسرے سے نہیں ہوتی، غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے۔ جب میں اس کو نہیں معاف کروں گا تو مجھے کیسے معاف کیا جائے گا؟ اگر میں اللہ کی بارگاہ میں معافی کا درخواست گزار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے، تو مجھے بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ میں دوسروں کو معاف کروں، درگزر سے کام لوں۔ اور یہ بھی فرما دیے جو گناہ سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا اسے گناہ سے نہیں بچایا جاتا۔ باب الرحم
ارحم من فی الارض، اہل زمین پر رحم کرنے کا بیان۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا، لا یرحم من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا خود بھی قابل رحم نہیں ہوتا، ولا یغفر لمن لا یغفر، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا، ولا یتاب علی من لا یتوب، اور جو توبہ نہیں کرتا تو اس کی توبہ کو بھی، یعنی اس کو پھر اس پر توجہ نہیں کی جاتی، درخور اعتنا نہیں اس کو سمجھا جاتا، اور پھر وہی الفاظ فرمائے کہ اس کو گناہ سے نہیں بچایا جاتا جو خود بچنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ایک حدیث میں، ایک روایت میں آپ کہہ لیجئے، یا صحابی کا جو قول ہے اس میں بہت سی باتیں بیان ہیں۔ امام بخاری ایک بات کی وجہ سے اس کو ایک باب کے ماتحت اس کو لاتے ہیں، چونکہ باب ہے اہل زمین پر رحم کرنے کے بیان میں، تو لہٰذا جو پہلے الفاظ ہیں وہ یہی ہیں کہ لا یرحم من لا یرحم، من لا یرحم، تو لہٰذا اس کو رحم کے تحت حضرت امام بخاری لائے ہیں۔ اور اسی طرح یہ روایت ہے قرہ بن ایاس سے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی لأذبح الشاة فارحمها، کہ بے شک میں بکری ذبح کرتا ہوں تو اس پر رحم کرتا ہوں، یا یہ اس نے کہا کہ مجھے بکری ذبح کرتے ہوئے ترس آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بکری پر بھی اگر تو رحم کرے گا تو اللہ تجھ پر رحم کرے گا، اور یہ بات آپ نے 2 مرتبہ فرمائی۔ یعنی جانور ہیں، حیوان ہیں، اللہ نے یہ انسان کے لیے بنایا، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے مسخر کیا گیا، انسان کے استعمال کے لیے، لیکن شفقت اور رحمت جو ہے یہ انسان کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم تکبیر پڑھ کر جانور کو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ بھئی ہم تیری جان کبھی نہ لیتے اگر اللہ کی طرف سے ہمیں اس کی اجازت نہ ہوتی کہ تم ہماری خوراک، ہماری غذا بنتے ہو، یعنی ہمیں وہیں پر ہی جان لینے کی اجازت ہے جہاں پر اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہمیں ہرگز ایسے ہی کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص چھری تیز کر رہا ہے جانور کے سامنے، قربانی کا جانور ہے اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اسے 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ یعنی اس میں اتنی حس ہوتی ہے کہ وہ جب اس کے سامنے چھری تیز ہو رہی ہو، یعنی اس کو یہ محسوس ہوتا ہے، تو فرمایا کیا تم اسے 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ ایک خوف کی وجہ سے، دوسرا پھر اس کے تم جان لو گے، اس کو ذبح کرو گے۔ تو یعنی تعلیم اس بات کی ہے کہ چھپ کر چھری کو تیز کرو، اس کے سامنے نہ لاؤ، یعنی یہ جو سفاکیت ہے اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے صادق المصدوق، یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، یعنی تصدیق کرنے والے اور جن کی تصدیق کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، کیا فرماتے ہوئے سنا کہ یقول لا تنزع الرحمت الا من شقی، رحمت صرف بدبخت ہی کے دل سے نکالی جاتی ہے، نرمی، رحم دلی، یہ صرف بدبخت کے دل سے نکالی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت ہی زیادہ اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، تو یہ رحمت اور یہ شفقت، دل کا پسیج جانا، کساوت قلبی نہ ہونا، شکاوت نہ ہونا، نرمی ہونا، یہ پسند ہے۔ یعنی رحمت صرف بدبخت کے دل سے، یعنی یہ شخص بڑا شقی، بڑا بدبخت ہوتا ہے کہ یہ محروم کر دیا جاتا ہے، اس رحمت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ خوش بخت کے لیے ہوتی ہے، اس کے حصے میں آتی ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اب اس میں آگے جو بیان ہے وہ ہے باب رحمت العیال، اہل و عیال پر رحمت و شفقت کرنا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم الناس بالعیال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل و عیال پر سب لوگوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے تھے، اپنے خاندان پر رحیم و کریم اور شفیق رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ وکان لہ ابن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے یعنی ابراہیم، مستردع فی ناحیت المدینہ، مدینہ کے ایک قرب و جوار میں قریب کوئی علاقہ تھا تو وہاں پر وہ دودھ پینے کے لیے وہ وہاں پر تھے۔ یعنی عرب کا یہ رواج تھا کہ رضائی ماں یعنی تھوڑا سا ماحول سے ہٹ کر بچے کو بھیجا جاتا تھا، تو رسول اللہ کے صاحبزادہ ابراہیم وہ دودھ پینے کے لیے مدینہ کے قریب ایک علاقہ تھا وہاں پر تھے۔ تو وکانا ذرہ قینا، اور جو وکنہ ناتی ہی وقد دخن البیت باذخر فیقبلہ ویشمہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ صاحبزادے کا جو رضائی باپ تھا وہ ایک لوہار تھا، لوہار کا کام کرتا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم اس کے پاس جایا کرتے تھے، جبکہ اس نے اذخر گھاس تھی اس کی جو دھونی ہے وہ گھر کو اس نے گرم اور خوشبودار کیا ہوتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو آپ اسے یعنی اپنے صاحبزادے کو آپ بوسہ دیتے اور آپ سونگھتے تھے، چومتے تھے اپنے صاحبزادے کو آپ۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے وہاں جانے سے کسی طرح بھی آپ نے انکار نہیں کیا، جیسا بھی ماحول تھا آپ وہاں پر تشریف لے جاتے تھے، اپنے صاحبزادے کے لیے جاتے، آپ اسے چومتے، بوسہ دیتے، پیار کرتے اپنے بیٹے کو۔ اور یہ وہی صاحبزادے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ تو آنکھوں سے آنسو بہنا یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس کی نشانی ہے۔ اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گود میں، حضرت ابراہیم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے گود میں لیا ہوا تھا، آپ چوم رہے تھے، یعنی آپ کی میت آپ کی گود میں تھی تو آپ دیکھ رہے تھے، تو آپ فرما رہے تھے کہ ابراہیم تمہارے جانے پر ہمارا دل بہت دکھی ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالیں گے جو ہمارے رب کو پسند نہ ہو۔ تو یہ صبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کو اللہ نے یہ صبر اور یہ مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا، اور ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ومعہ صبی، اور اس کا بچہ بھی ساتھ تھا، فجعل یدمہ الیہ، تو وہ بڑے پیار سے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگاتا تھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترحمہ، آپ نے فرمایا کیا تم اس پر شفقت کرتے ہو، اس سے بڑی محبت کرتے ہو، اس پر رحم کرتے ہو؟ قال نعم، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی بالکل، میں اپنے اس بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ نے فاللہ ارحم بک منک بہ وہو ارحم الراحمین، فرمایا اللہ تم پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا تم اس بچے پر مہربان ہو، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب میں سے بہتر میں ہوں، یعنی تم میں سے سب سے بہتر ایک تو وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور فرمایا میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ رسول اللہ نے ایک معیار قائم فرما دیا کہ یہ ہے اصل میں ایک بہترین انسان کا معیار۔ اگر تم پرکھنا چاہو کہ یہ بہتر انسان ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھو کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کا سلوک اور اس کا رویہ کیسا ہے۔
اب یہ حدیث بہت ہی اہم ایک پہلو کی طرف اشارہ کرتی جس میں ہم سب کے لیے سبق ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جانوروں سے بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ خیر ہمارے ہاں تو انسانوں سے بھی بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، تو خاص طور پر جانوروں کے معاملے میں ہم کبھی بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ کتا ہے، کوئی بلی ہے، کہ اسے ہم دودھ دے دیں، اسے کچھ گوشت اس کے آگے رکھ دیں یا اس کا خیال کر لیں، کبھی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دھتکارنے کے لیے، مارنے کے لیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی بطریق اشتد بہ العطش، ایک آدمی کسی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی، اس نے ایک کنواں پایا تو اس میں اترا اور پانی پیا، تو فوجد بئرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج، پھر وہ نکلا اس کنویں میں سے، فاذا کلب یلہث، تو اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ جو ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے، یاکل الثری من العطش، فقال الرجل، تو اس مرد نے پھر یہ کہا، یہ سوچا اس نے کہ لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، اس نے کہا کہ جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی اسی طرح اس کتے کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے کیا کیا، فنازل البئر فملا خفہ، تو وہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ اس نے پانی سے بھر لیا، جو موزہ تھا جوتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے موزہ، وہ اس میں پانی اس نے بھر لیا۔ ثم امسکھا بفیہ، اور پھر بھر کر پانی کا اسے منہ سے پکڑ کر باہر نکلا، پھر کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ واضح بات ہے کہ دونوں ہاتھوں سے وہ کنویں پر چڑھا ہوگا، نیچے سے اوپر آیا ہوگا، منہ میں اس نے اپنا وہ موزہ لیا ہوگا پانی سے بھرا ہوا، گویا کہ بڑی مشقت کے ساتھ وہ پانی بھر کر لایا۔ خود تو پینا آسان تھا کہ نیچے اترا، پیٹ بھر کے پانی پی لیا، لیکن اب اپنے اس خف میں، موزے میں پانی بھر کر وہ اوپر آیا، فسقى الكلب، تو کتے کو اس نے پانی پلایا، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی۔ یہاں شکر کا لفظ قدردانی کے معنی میں، فغفر لہ، اور اسے اللہ نے معاف کر دیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کو کھلانے پلانے میں بھی ہمارے لیے ثواب اور اجر ہے؟ قال، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، فی کل ذات کابد رطبۃ اجر، مایا ہر تر جگر والے کے ساتھ احسان کرنے میں اجر ہے۔ جو بھی حیوان ہے، انسان ہے، جو جگر رکھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنا، فرمایا اس میں اجر ہے۔ اب دیکھ لیجئے، سمپل بات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دی کہ کل ذات کابدن، یہ فرمایا، کابدن رطبتن، تر جگر والا۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف انسان یا حیوان، ایسا آپ نے لفظ آپ نے استعمال فرمایا، منتخب فرمایا کہ جس میں ساری جیدار زندہ مخلوق بیچ میں آ جاتی ہے۔ باقی جو مارنے کا معاملہ ہے، وہ ایک تو مدینے میں بیماری پھیلی کتوں میں، جس کی وجہ سے آ گیا، اور ایسا نہیں ہے کہ خام خواہ ہی مارا جائے، جان لی جائے، یا پھر یہ ہے کہ جب وہ خطرناک ہو جاتے ہیں، بیماری پھیل گئی یا خطرناک ہو گئے تو پھر ہے۔ اب اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی توجہ طلب ہے یہ بات، حُذِّبَتِ امرأۃ فی حرۃ حبستھا حتی ماتت جوعا، فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس طرح کہ اس نے اسے باندھ دیا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی، تو فرمایا کہ تو وہ عورت اس وجہ سے آگ میں داخل کی گئی، اس کو آگ کا عذاب اس لیے ہوا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ اب محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ عورت ایسی تھی کہ جس نے معمول بنا لیا ظلم کو، زیادتی کو،
یعنی کساوت قلبی، سختی دل کی، نرمی آئی نہیں، ایسا رویہ اختیار کیا۔ تو یہ جو مسلسل ایک ظلم ہوتا ہے، ایک ہے کہ انسان سے کچھ ہو گیا، اگر ہو گیا ارادے سے یا غیر ارادی تو رویا، اللہ سے معافی مانگی، ایک یہ بات۔ ایک ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے، ایک بندہ مار دیا، کوئی بلی مار دی، کوئی کتا مار دیا، کوئی دل کے اندر کوئی خوف نہیں پیدا ہوا، کوئی ڈر نہیں پیدا ہوا۔ تو یہاں اسی بات کو بیان کیا۔ پھر یقالو، اچھا پھر یہ کہا گیا، یعنی آپ نے فرمایا داخل ہوئی، واللہ عالم لا انت اطعمتیہا ولا سقیتیہا حین حبستیہا، میں اس سے یوں کہا جاتا ہے، اس سے جب تو نے اسے باندھا تو نہ تو نے اس کو کھلایا اور نہ پلایا، اور نہ تو نے اس کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ کہ ولا انت ارسلتیہا فاکلت من خشاش الارض، کہ تو اسے چھوڑ دیتی، یعنی اسے جو سزا دی گئی اس کے باقاعدہ جرائم کو گنوایا گیا، کہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو نہ تو نے اس کو کھلایا اور نہ پلایا۔ اگر تو نے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا یا اس کو باندھ رکھا تھا تو اس کو پھر کھلاتی، اس کو پلاتی، اور تو نے پھر اس کو چھوڑا بھی نہیں کہ وہ حشرات الارض یا کچھ کھا پی کر باہر سے ادھر ادھر سے اس کی جان بچ جاتی، تو نے کچھ بھی نہ کیا۔ تو یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ مجرم تھی، یعنی ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا عادی مجرم تھی۔ امام ابن حجر اسقلانی کے جو صحیح البخاری کے شارح بھی ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ وفیہ انما یرتکب فی حق الحیوان یحاسب علیہ الانسان، کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو جانوروں کے حق میں بھی جو ظلم کرے گا ناحق، یعنی ان کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو قیامت کے دن اس کا بھی اس کو جواب دینا ہوگا۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ الظلم لا یستہان بہ، کہ یہ جو ظلم ہے نا اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ جو زیادتی کرنا ہے، ولو کان علی حیوان ضعیف، اگرچہ وہ کمزور جانور پر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو معمولی خیال نہیں کرنا چاہیے۔ فاللہ عادل لا یرضی بالظلم، اللہ عدل کرنے والا ہے، ظلم کو پسند نہیں کرتا اللہ۔ تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جانور ہوں، انسان کی تو اپنی حرمت ہے، اپنا مقام ہے، لیکن جانوروں کے معاملے میں بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی جانور کی ذمہ داری لی ہے تو پھر آپ اس ذمہ داری کو نبھائیے، ورنہ اس کو چھوڑ دیجیے۔ یہ سلوک مت کیجیے اس کے ساتھ کہ آپ اس کو اس طرح باندھ کر رکھیں اور پھر آپ اسے پوچھے بھی نہیں۔ تو دل میں نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ آخری ایک حدیث بیان کر کے اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرو تم پر رحم کیا جائے گا، رحمو ترحمو، اور آگے فرمایا کہ لوگوں سے درگزر کرو، اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا۔ فرمایا ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ توجہ طلب ہے یہ بات، کہ بس ایسے بات کو سنا اور اہمیت ہی نہیں دینی۔ یہ بڑی اہم بات ہے رحم کرنے کی اور دوسروں کو معاف کرنے کی۔ اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، یعنی اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا اس پر وہ اصرار کرتے ہیں جانتے بوجھتے۔ تو لہٰذا اس بارے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اور درگزر کا اور معافی کا اور رحم کا رویہ انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ایکسیپشنل جو صورتیں ہوتی ہیں، یہ بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن میں اور حدیث میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں، مسائل بیان کیے گئے ہیں، حدیث میں ان کی تشریح کر دی گئی ہے، تو ان کا جو تعلق ہے یہ ہمارے عام زندگی سے ہے، روٹین لائف سے ہے۔ استثناء ہر جگہ موجود ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بیان کیا، کوئی کتا ہے، بلی ہے، اگر وہ خونخوار ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، بولے ہو جاتے ہیں، تو واضح بات ہے پھر مارنا، یا کوئی بیماری ہو جاتی ہے، جیسے انسان جو انسا ہے وہ اگر خطرناک ہو جاتا ہے،
فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر واضح بات ہے کہ اس کی سزا بھی تو وہاں پر موت ہی ہوتی ہے۔ وہ پھر استثنائی صورت ہوتی ہے۔ ہمارے ذہن میں فوراً استثناء جو ہوتا ہے وہ پہلے آ جاتا ہے کہ ہم اپنے نوکروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کئی دفعہ ہم سختی کرتے ہیں تو پھر جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ استثنائی صورت ہوتی ہے کہ کئی جگہوں پر سختی کرنی بھی ہوتی ہے، فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے، اس پر یہ جو عام زندگی کی اور روٹین لائف کے معمولات اور معاملات ہوتے ہیں اس کو وہاں پر آپ اپلائی نہیں کر سکتے، وہ استثناء ہے۔ جب ایک ملازم آپ کے ناک میں دم کر دے اور اپنا کام صحیح طریقے سے نہ کرے تو وہاں پر پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم ان چیزوں کو اس طرح سمجھنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں تو میری کئی بہنیں، بیٹیاں، ان کے ذہنوں میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ کئی دفعہ ہم سخت بات کر بیٹھتی ہیں، ہم بول بیٹھتی ہیں، تو پھر ہمیں کیا ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ تو واضح بات ہے کہ معمول کی زندگی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب سب معاملات اچھے چل رہے ہیں تو پھر خام خواہ کی سختی اور غلط رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جہاں پر ڈسپلن کا معاملہ آ جاتا ہے، نظم و ضبط کا معاملہ ہو جاتا ہے، جہاں پر دفع مضرت جس کو کہا جاتا ہے کہ ضرر اور نقصان کو دفع کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں، قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔